جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ ہم سب کے ساتھ سوال و جواب کی نشست میں خوش آمدید آغاز کرتے ہیں۔ عرفان شیخ صاحب سوال کیجیے گا۔ عرفان صاحب اگر کوئی سوال ہے آپ کے ذہن میں۔ السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ تو سر اگر قطار میں نماز میں کھڑے ہیں اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے تو کیا یہ صحیح بات ہے کہ قطار توڑ کے ہم کو باہر جانا چاہیے؟ تھینک یو۔ جی اگر باہر جانا ممکن ہو تو باہر چلے جائیں، وضو کر کے دوبارہ جماعت میں شامل ہو جائیں۔ اگر ایسا ممکن نہ ہو تو وہیں بیٹھ جائیں اور اللہ کو یاد کرتے رہیں۔ جب لوگ نماز سے فارغ ہوں گے اس کے بعد آپ اپنی نماز پڑھ لیجیے۔ لیکن نماز کو روکنا اور نماز منقطع کرنا یہ ضروری ہے ہم سب، اس لیے کہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی۔ جی بالکل واضح ہے۔ رفاقت علی صاحب آپ سوال کیجیے گا، مائک میوٹ کر کے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال زکوٰۃ کے وصول کنندہ کے بارے میں ہے کہ جب ہم زکوٰۃ دینے کا فیصلہ کریں اور لوگوں کو انتخاب کریں تو اس سلسلے میں کون سا نصاب ذہن میں رکھیں؟ وہ لوگ جو جن کے پاس اثاثہ جات چاندی کے نصاب سے کم ہیں، یا وہ لوگ جن کے پاس اثاثہ جات سونے کے نصاب سے کم ہیں؟ کیونکہ اگر ہم سونے کے نصاب والا فیصلہ کریں گے تو ہم اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کا زیادہ انتخاب کر سکتے ہیں، لیکن عموماً کہا جاتا ہے کہ جی چاندی کے نصاب کا فیصلہ کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ زکوٰۃ دے سکیں۔ لیکن اس صورتحال میں کئی لوگ جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں یا مشکل میں ہیں وہ وصول نہیں کر پائیں گے۔ بہت شکریہ۔ جی زکوٰۃ میں ایک تو چاندی ہے آپ کے پاس، اسی میں سے زکوٰۃ دینی ہے، تو اس میں تو جو نصاب رسول اللہ کا مقرر کردہ ہے اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ وہ اصلاً میں چاندی کا نصاب ہے، سونا کی قیمت کے لحاظ سے اس کو لوگوں نے اس زمانے میں تبدیل کیا تھا۔ یہ بات بالکل واضح ہے، روایتوں سے بھی واضح ہے، اور اگر آپ فقہا کی چیزیں پڑھیں تو اس سے بھی واضح ہو جاتی ہے۔ رہ گئی یہ بات کہ کیا ہر چیز میں اسی کو بنیاد بنایا جائے گا، یہ ضروری نہیں ہے۔ جو نئی چیزیں پیدا ہوئی ہیں ان میں نصاب ہمارے ہاں ریاست مقرر کرتی ہے، زکوٰۃ بھی اسی طریقے سے ریاست کا حق ہے، وہ مقرر کر دے گی۔ اگر اس نے نہیں مقرر کی تو جو انکم ٹیکس کے لیے استثناء بیان کیا جاتا ہے آپ اسی کو نصاب بنا لیجئے، اور اس سے زائد اگر آپ کے پاس روپیہ ہے یا کوئی اور چیز ہے تو اس میں لوگوں کا حق ادا کر دیں۔ میں پھر عرض کر دوں کہ اگر ریاست چاہے گی تو اسی کو لینا ہے، اور اس کو اس کے بعد پھر کوئی اور ٹیکس لوگوں پر عائد کرنے کا حق نہیں ہے۔ لیکن اگر ریاست اس چیز کو نہیں سمجھتی یا اس طریقے سے نہیں لے رہی اور آپ اپنے طور پر ادا کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس طرح سے نصاب کا تعین کر لیں۔ جی دوسرا ہم سے انہوں نے پوچھا ہے کہ جن کو زکوٰۃ دی جا رہی ہوتی ہے وہ بھی مستحق زکوٰۃ تب قرار دیے جاتے ہیں کہ جب وہ صاحب نصاب نہ ہو تو مستحق زکوٰۃ بن جاتے، تو ان کو دینے کے لیے اگر ہم چاندی کا نصاب پیش نظر رکھیں گے تو پھر جس کے پاس کم مال ہے وہ بھی مستحق زکوٰۃ ہو جائے گا۔ اس پس منظر میں بات پوچھ رہے ہیں۔ نہیں، اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، یعنی زکوٰۃ دینے کے لیے نصاب ہے۔ جس شخص کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کو صرف ضرورت مند ہونا چاہیے، وہ آپ اطمینان کر لیں کہ ضرورت مند ہے۔ ضرورتیں 10 طرح کی ہوتی ہیں، اس میں جا کے لوگوں کے صندوق نہیں کھولے جاتے کہ اس میں کتنا سونا ہے اور کتنی چاندی ہے، بس یہ دیکھا جاتا ہے اگر وہ ضرورت مند ہے، یعنی کوئی ان کی ذاتی ضرورت ہے، کسی نے اپنی بیٹی گھر سے اٹھانی ہے، کسی نے اپنے بچے کو تعلیم دلانی ہے، سفید پوش لوگ ہیں، ان کی مدد کریں آپ۔ اس کے لیے ایسی چیزیں دیکھنا بالکل دین میں لازم نہیں کیا گیا۔ اچھا، ہماری فقہ میں یہ اصول مقرر کیا جاتا ہے کہ اگر آپ پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے تبھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اگر آپ پر زکوٰۃ لازم ہے تو پھر آپ زکوٰۃ وصول بھی نہیں کر سکتے۔ اس طرح کی کوئی چیز اللہ اور رسول نے نہیں بتائی ہے، اور نہ ایسی پابندیاں لوگوں پر لگانی چاہیے۔ قرآن مجید نے زکوٰۃ کے مصارف خود بیان کر دیے ہیں، اس میں بھی دیکھ لیجیے ایسی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس میں 8 مصارف بیان کیے گئے ہیں، اس میں وہ لوگ بھی ہیں کہ جو زکوٰۃ وصول کر رہے ہیں، ریاست کی ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ بڑے بڑے سردار بھی ہیں جن کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ ان کی تالیف قلب کے لیے نئے مسلمان ہوئے ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ میں سے دے دیا جائے۔ تو اس لیے بالکل بےمانی باتیں ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ جی واضح ہو گیا۔ مبین صاحب سوال کیجیے گا، بھائی مبین سوال کریں، مائک انمیوٹ کریں۔ جی مبین۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، میرا سوال وہ ہے جو اکثر ذہنوں میں آتا ہے
اور جو ملحدین بھی اکثر اٹھاتے ہیں کہ کویسچن آف انیکول ایکسیس، کہ جو لوگ مسلم فیملیز میں پیدا ہوتے ہیں اور جو نان مسلم فیملیز میں پیدا ہوتے ہیں ان کے پاس ایکول اپرچونیٹی تو نہیں ہے ایمان لے کے آنے کی، مگر قرآن بار بار یہی کہتا ہے کہ کامیاب وہی لوگ ہیں جو کہ ایمان لے کے آئے. تو بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس میں ناانصافی ہے. اس پہ ذرا کائنڈلی آپ الیبریٹ جو ہے وہ کر دیں. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کا اہتمام 3 سطحوں پر کیا ہے. انسان کی فطرت میں ہدایت دی ہے. جس آدمی کے پاس اتنی ہدایت ہے وہ اسی کے لیے جواب دہ ہے. اس سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے فلاں پیغمبر کو مانا ہے یا نہیں مانا ہے، یا نماز اس طریقے سے پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے. جو اللہ نے اس کی فطرت میں ہدایت دے رکھی ہے وہ اگر غور کریں تو 2 ہی چیزوں کی ہے. ایک یہ کہ وہ اپنے خالق کو پہچان لے، اور دوسرے یہ کہ وہ اچھے اخلاقی اصولوں کی پیروی کرے. تو وہ انہی کے لیے قیامت میں جواب دہ ہوگا، اس کے ساتھ کوئی بے انصافی نہیں ہوگی. دوسرے وہ لوگ ہیں جن تک کسی پیغمبر کی ہدایت پہنچ گئی، سیدنا مسیح کی پہنچ گئی، سیدنا موسیٰ کی پہنچ گئی، ابراہیم علیہ السلام کی پہنچ گئی. جس پیغمبر کی ہدایت پہنچی ہے اس کو چاہیے کہ اس کے تقاضے پورا کرے، اس پر عمل کرے. اللہ نے اس کو اس ہدایت سے بہرہ یاب کیا، اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، وہ اسی کے لیے جواب دہ ہے. یہ بات بھی قرآن مجید نے بڑی وضاحت کے ساتھ سورہ مائدہ میں بیان کر دی ہے. خود رسول اللہ کے زمانے میں جو لوگ موجود ہیں جن کو دعوت دی جا رہی ہے کہ وہ آپ پر ایمان لائیں، ان سے بھی یہی کہا ہے کہ جب تک ایمان تمہاری سمجھ میں نہیں آتا، جو علم تمہارے پاس پہلے موجود ہے، تورات ہے، انجیل ہے، اس پر عمل کرو، اس کا حق ادا کرو. اور تیسرے وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخری نبوت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، قرآن مجید دیا. یہ نبوت بھی لوگوں کے لیے اب جانی پہچانی چیز بن چکی ہے، اور قرآن مجید بھی. تو یہ قرآن کی دعوت جن لوگوں تک پہنچ جائے، یعنی اس طرح پہنچ جائے کہ وہ فی الواقع اس کی جانب متوجہ ہو جائیں، اس کو سننے کے لیے تیار ہو جائیں، ان سے اس کے بارے میں سوال ہوگا. تو اس لیے اس میں بے انصافی کا کیا امکان ہے. رہی یہ بات کہ جو مسلمانوں کے گھر میں لوگ پیدا ہو جاتے ہیں تو اندازہ نہیں کر سکتے آپ کہ ان کی ذمہ داری کتنی دوہری ہو جاتی ہے. یعنی وہ اس پوری ہدایت کو ماننے، اس کو سمجھنے، اس کو آخری درجے میں جاننے کے بھی پابند ہو جاتے ہیں. تو اسی طریقے سے جتنا اللہ تعالیٰ نے علم کسی کو دیا ہے، جو مواقع دیے ہیں، ان کے لحاظ سے وہ ان سے مواخذہ کرتا ہے. اسی کو بیان فرمایا ہے کہ لِیَبْلُوَکُمْ فِیمَا آتَاکُمْ، جو میں دیتا ہوں اسی میں آزماتا ہوں. جی واضح ہو گیا. آگے بڑھاتے ہیں. وسیم ضیاء صاحب مائک انمیوٹ کریں، سوال کیجیے. وسیم ضیاء. السلام علیکم صاحب. وعلیکم السلام. رمضان صاحب، میں تقریباً 2 ایسی کمپنیوں میں کام کر چکا ہوں جو دنیا میں تقریباً 70-80 ممالک میں کام کرتے ہیں. ایک فرانسیسی تھے ایک اطالوی. وہ اپنے تمام جو جریدے یا کتابیں یا ہیلتھ بکس جو بناتے ہیں وہ اپنی پیرنٹ لینگویج میں بناتے ہیں، اور وہی ذمہ دار ہیں پھر اس کی ٹرانسلیشن تمام ملکوں میں بھیجتے ہیں. ہر بک کے نیچے وہ نوٹ لکھتے ہیں کہ قانونی طور پر یا آڈٹ کے لیے یا کسی بھی کمپلائنس کے لیے جو اس کی مادری زبان ہے جس میں یہ پہلی دفعہ لکھی گئی تھی وہی ڈومیننٹ لینگویج رہے گی. تو اسی پس منظر میں غیر جانبدارانہ تحقیق پر میں نے آپ سے سوال کیا تھا. آپ نے مجھے جو ہے مبادی اصول تدبر قرآن اور تدبر حدیث اور تدبر سنت پڑھنے کو کہا تھا. میں نے آپ کی 80s کے جو لیکچر تھے وہ تقریباً 50 گھنٹے کے میں سننے کے بعد تقریباً 1.5 مہینے بعد میں دوبارہ واپس آیا اس سوال کے لیے. تو مجھے یہ چیز واضح نہیں ہو پائی کہ جب ہم عربی زبان کی اتنی گہرائی میں جاتے ہیں، لفظ کا اور حرف کا اور اسلوب کا سفر کرتے جاتے ہیں، تو ہم صرف یہی کیوں نہیں کہہ دیتے کہ غیر جانبدار تحقیق میں جس زبان میں ایک چیز پہلے لکھی گئی ہے ہمیں صرف اسی طرف ہی جانا چاہیے، اور وہی جو ہے ڈومیننٹ کرے گی ہر صورت میں، اور وہی ذمہ دار ہوں گے پورے دنیا میں اس کے ترجمے شائع کرنے کے لیے. جی مجھے رہنمائی کیجیے گا. یہ اسی طرح ہے، یعنی قرآن مجید عربی زبان میں ہے اور اسی کو آخری حجت مانا جاتا ہے. ترجمے تو لوگوں کی سہولت کے لیے، چونکہ وہ عربی زبان سے واقف نہیں ہیں، تو ہم سب کرتے ہیں. میں نے بھی کیا ہے، دوسرے اہل علم بھی کرتے رہے ہیں.
جب سے قرآن نازل ہوا ہے اس کے ترجمے ہوتے رہتے ہیں. یہ ترجمے اس لیے کیے جاتے ہیں کہ جو لوگ قرآن مجید کی زبان نہیں جانتے یا عمر کے اس حصے میں ہیں کہ نہیں جان سکتے، ان کو سہولت بہم پہنچا دی جائے. تو اس میں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کیا مختلف چیز ہے جو ہم تقاضا کرتے ہیں. لوگوں سے بھی کبھی تقاضا نہیں کیا جاتا کہ وہ اب ہر کام چھوڑ کے عربی زبان سیکھیں. علماء اسی مقصد سے ترجمے کرتے ہیں، تفسیریں کرتے ہیں. رہی یہ بات کہ آخری حجت کس کی ہے، یعنی کیا کوئی ترجمہ حجت بن جائے گا اور اس کی بنیاد پر بحث کی جائے گی؟ نہیں، جب علم کی دنیا میں بات ہوگی تو پھر قرآن کا اصل متن ہی حوالہ بنے گا. یہ بات ہر آدمی جانتا ہے، یہی کہی بھی جاتی ہے. اور اسی کو ہم سب ہر مترجم بھی اصول کے طور پہ مانتا ہے کہ اصل کلام موجود ہے، یہ میں ترجمے کا کام انجام دے رہا ہوں، اصل کلام کی ریپلیسمنٹ نہیں ہے. ہر آدمی اس کی وضاحت کر دیتا ہے، بلکہ بار بار بتاتے ہیں لوگوں کو کہ اصل وہی ہے. قرآن مجید ترجمہ نہیں بن گیا. ترجمہ تو ایک عاجز انسان کا فہم ہے، اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی ادنا ابہام بھی قرآن مجید کے بیان کرنے میں یا اس کا درس دینے میں یا اس کی تفسیر لکھنے میں علماء کی طرف سے پیدا کیا جاتا ہے. جی بالکل واضح. آگے بڑھاتے ہیں. سعد علی صاحب سوال کیجیے گا. سعد علی صاحب. السلام علیکم قامدی صاحب. وعلیکم السلام. قامدی صاحب یہ فرمائیے گا کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ ان لوگوں پہ غصہ کیا ہے جو کہ آیتوں کا کفر کرتے ہیں، اور دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں بات کی ہے جو کہ شک میں رہتے ہیں. یہ جو شک ہے، کیا یہ آج کے دور کے ان لوگوں کے اوپر بات تو نہیں ہو رہی جو کہ ایک گمان غالب میں اپنی زندگی گزارتے ہیں؟ نہیں، گمان غالب بالکل اور چیز ہے اور شک اور چیز ہے. گمان غالب کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو سمجھنے کے لیے جو ذرائع میسر تھے وہ استعمال کیے ہیں، لیکن آدمی کسی حتمی یا قطعی نتیجے تک نہیں پہنچا. اس کا غالب گمان یہ ہے، یعنی ظن غالب یہ ہے کہ بات ایسے ہی ہے. ظن غالب کی بنیاد پر ہم پوری دنیا کا نظام چلا رہے ہیں. اس دنیا میں بہت تھوڑی چیزیں ہیں جن کے بارے میں انسان یقین کے اس درجے میں مطمئن ہوتا ہے جس کو آپ عین الیقین کہتے ہیں یا حق الیقین کہتے ہیں یا علم الیقین کہتے ہیں. زیادہ تر ظن غالب یعنی زیادہ کبھی گمان ہے، جتنے قرائن ہیں وہ اس کے حق میں ہیں. یہ بات زیادہ علمی لحاظ سے مستحکم لگتی ہے، متحقق لگتی ہے. یہی بات ہر آدمی کہہ رہا ہوتا ہے. ہم جو عدالتوں میں فیصلے کرتے ہیں اور اس کی بنیاد پر ایک شخص کو موت کی سزا تک دے دیتے ہیں، اس میں بھی اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا. کوئی جا کے جرم ہوتا دیکھ نہیں لیا جاتا. قرائن شواہد کی بنیاد پر یا شہادتوں کی بنیاد پر فیصلہ ہی کرتے ہیں. جی واضح. اور ہم سے قرآن مجید میں جہاں پہ آیتوں میں شک کرتے ہیں تو وہ اصل میں اللہ کے طرف سے ہونے میں اس کو شک کرتے ہیں کہ یعنی یہ منزل من اللہ ہے یا یہ تو بندے نے بنائی گئی. وہ شک کی نوعیت بالکل مختلف ہو جاتی ہے. یعنی وہاں تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ لوگ ابھی تک مطمئن نہیں ہو سکے کہ ان کی طرف اللہ کا پیغمبر آ گیا ہے یا اللہ کی کتاب آ گئی ہے، اور اس شک کی وجہ سے یہ کسی صحیح نتیجے تک نہیں پہنچے، اور جب نہیں پہنچے تو ادھر ادھر کی باتیں کر کے ٹالنے کی صحیح کر رہے ہیں. زیادہ تر یہ مضمون اس طرح کے موقعوں پر آیا ہے. جی واضح. آگے بڑھاتے ہیں. محمد علی سوال کیجیے گا. محمد علی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کوشچن یہ ہے کہ اگر والد اگر بہت زیادہ ہارش ٹریٹمنٹ دے یا بہت زیادہ بدسلوکی کرے، ایون تو اس کے باوجود بھی کیا میرے پر وہ چیز فرض ہے کہ میں ان سے حسن سلوک کروں، یا میری اس کنڈیشن میں ہو کہ میں مینٹل ہیلتھ کی دوائیں کھا رہا ہوں، تو کیا ابھی بھی میں ان سے یہ نہیں کر سکتا کہ اپنا ایک رشتہ کٹ آف کر لوں، ایون میں اب ابراڈ میں رہتا ہوں؟ اس میں دو تین چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ اگر خدا نخواستہ والدین سے اس طرح کی صورتحال پیش آ گئی ہے اور جس طرح کہ آپ بیان کر رہے ہیں کہ ان کے رویے سے آپ کو دوائیں لینی پڑ رہی ہیں، تو فاصلہ رکھیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اسی جگہ رہیں. اگر عمر ایسی ہے کہ جس میں اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے ہیں تو الگ رہیے، اپنی زندگی کے معاملات بھی الگ کر لیجئے. یہ سب چیزیں تو آپ کو حق ہے کہ آپ الگ کریں. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ بھی لازم نہیں کہ ہر موقع کے اوپر آپ نے اپنی طرف سے آگے بڑھ کر ہی کچھ کرنا ہے.
دوسرے لوگ کوئی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں تو وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے، اور اگر کوئی خاص مدد کی ضرورت نہیں ہے تو والدین اپنا کام خود بھی کر لیں گے۔ تیسرا درجہ وہ ہے کہ جہاں پر آپ کی کوئی ضرورت ان کو پڑ گئی ہے، وہ ضرورت کسی پہلو سے بھی ہو سکتی ہے، مالی بھی ہو سکتی ہے، کسی خدمت کی بھی ہو سکتی ہے، تو ضرورت پڑ گئی ہے، اس میں پھر اس کو فراموش کر دیجئے کہ وہ آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ حسن سلوک کریں۔ تو اگر آپ ان تینوں چیزوں کو ان کے محل پر رکھیں گے تو امید ہے کہ آپ کو دوائیں نہیں لینی پڑیں گی، اور آپ والدین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر عمل پیرا بھی ہو جائیں گے۔ جی واضح ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ منصور احمد سوال کیجیے گا۔ منصور صاحب السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال ہے کہ روایات کی روشنی میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گروہ کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جائے کہ وہ نہ مومنین میں سے تھے نہ منافقین میں سے، بلکہ وہ قرآن میں بیان صحابہ کے تیسرے گروہ یعنی ملے جلے اعمال کرنے والوں میں سے تھے، تو کیا یہ دعویٰ درست ہوگا؟ ملے جلے اعمال کے بارے میں مجھے تو کوئی اطلاع نہیں ہے، یہ فیصلہ کرنا کوئی آسان کام ہے، تو ہم حسن ظن کیوں نہ رکھیں؟ صحابہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے خود صحابہ کی جماعت کے بارے میں کچھ چیزیں واضح کر دی ہیں، مثلا بتا دیا ہے کہ ان میں کچھ لوگ وہ تھے جو السابقون تھے، یعنی جو سب سے آگے تھے، جنہوں نے سبقت کی، ایمان لائے، ساتھ دیا، مہاجرین تھے جنہوں نے رسول اللہ کے ساتھ ہجرت کی، ان کا بڑا درجہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ان کی اچھے اسلوب میں پیروی کی ہے، تو ان صحابہ کا ذکر بھی آ گیا ہے۔ تو میرے نزدیک بس یہ دو ہی گروہ ہیں جو قرآن مجید نے متعین کیے ہیں، انہی میں رکھ کر صحابہ کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنی چاہیے۔ یہ بات کہ کس نے کیا خرابی پیدا کی، کیا غلطی کی، سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس کا مکلف نہیں ٹھہرایا تو ہم اس کے فیصلے کیوں کرتے پھریں؟ یہ صحیح ہے کہ یقیناً ایسے لوگ بھی ہوں گے، جب قرآن نے بیان کر دیا ہے کہ خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا، کہ جنہوں نے دونوں طرح کے معاملات کیے ہیں، وہ ہم بھی ہیں، بہت سے لوگ ہوں گے، لیکن قرآن مجید نے ان کو متعین نہیں کیا، ان کی نشاندہی نہیں کی۔ ہمیں بھی یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک۔ اچھا، ہم سے دوسرے انہوں نے فرمایا کہ سیدنا معاویہ کے بارے میں اگر یہ رائے لوگ قائم کر لیں تو پھر ہر گروہ کو یہ حق ہوگا کہ وہ ہر صحابی کے بارے میں یہ رائے قائم کرے کہ وہ تیسرے گروہ میں تھا، وہ نہ ان میں تھا نہ ان میں۔ نہیں، اس کی ضرورت کیوں پڑ گئی ہمیں؟ یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ایک اجمالی بات بیان کر دی ہے بس وہ کافی ہے۔ اگر تو ہمیں ابھی کوئی فیصلہ کرنا ہے تو پھر تو یہ بحث سمجھ میں آتی ہے۔ وہ تلک امت قد خلت، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کتنی اچھی ہدایت کی ہے۔ وہ ایک گروہ تھا، دنیا سے چلا گیا، ان کے معاملات ان کے ساتھ ہیں، ہمیں ان کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہیے، اور اگر بحثیت مجموعی کوئی بات کرنی ہے تو وہی کر سکتے ہیں جو قرآن نے اس طرح بیان کر دی ہے۔ کسی آدمی کو متعین کر کے اس کے بارے میں یہ فیصلہ سنانا کہ یہ اس درجے کا آدمی ہے، یا اس نے غلطیاں کی ہیں، یا اس نے کوتاہیاں کی ہیں، یہ ہماری حیثیت نہیں ہے، اور ہمیں یہ کام کرنا بھی نہیں چاہیے۔ جی واضح، آگے بڑھاتے ہیں۔ فہد صاحب سوال کیجیے گا۔ فہد صاحب مائک انمیوٹ کیجیے، سوال کیجیے۔ السلام علیکم علی سر۔ وعلیکم السلام۔ سر میرا سوال تھا کہ بخاری میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا میں زندگی ایک اجنبی اور ایک مسافر کی طرح گزاری جائے، تو یہ اجنبی کی زندگی کیا زندگی کس طرح کی زندگی ہے؟ یہ وہی بات ہے جو قرآن نے بھی بیان کی ہے کہ آدمی کا دل آخرت میں لگا رہنا چاہیے، اس کو ہمیشہ اپنے پیش نظر یہ بات رکھنی چاہیے کہ یہ دنیا ایک عارضی جگہ ہے۔ جس طریقے سے ایک مسافر راستے کا سامان بھی کرتا ہے، تفریح بھی کرتا ہے، حظ بھی اٹھاتا ہے، اور راستے میں سہولت اور آرام کا اہتمام بھی کرتا ہے، لیکن وہ اس کو اپنا گھر نہیں سمجھ لیتا، تو یہ بات ہے جو اس تمثیل کے ذریعے سے واضح کی گئی ہے کہ تمہارا اصلی گھر آخرت ہے، وہاں زندگی شروع ہوگی، اصل زندگی بھی وہی ہے، اس کو سامنے رکھ کر زندگی بسر کرنی چاہیے۔ یہی پیغمبروں کی دعوت ہے، اس کو قرآن مجید نے بھی بیان کیا ہے اور روایتوں میں بھی اس کے آثار ملتے ہیں۔ جی آگے بڑھاتے ہیں۔ سمیع اللہ صاحب سوال کرنا چاہیں۔ سمیع اللہ۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر میرا سوال تھوڑا کرنٹ افیئر سے ریلیٹڈ تھا کہ جیسے ہم نے پچھلی صدی میں دیکھا کہ کمیونزم کا سسٹم تھا تو وہ کولیپس کر گیا، اور ورلڈ وار ٹو کے بعد جو ایک لبرل ڈیموکریسی جس کو ویسٹرن ڈیموکریسی کہتے ہیں، اور آپ بھی اکثر فرماتے ہیں کہ یہ عین اسلام کا نظام ہے جو جمہوریت ہے،
لیکن سر اب ہم جس اسٹیج پہ کھڑے ہیں، جیسے خاص کر ہم یو ایس اے اور ایران وار کے اور وینزویلا والا واقعات، اور تو اب ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ جو ورلڈ وار ٹو کے بعد جو ایک ورلڈ آرڈر بنا تھا یہ بھی کولیپس کر رہا ہے، اور یہ جو لبرل ڈیموکریسی کے نام پہ کچھ لوگوں نے ٹھیکہ لیا ہوا تھا، تو اب ان کا اصل چہرہ خاص کر اسرائیل اور غزہ اور ان کے بعد ان چیزوں کے بعد اس سسٹم کا بھی اصل چہرہ اب ہمارے سامنے آ رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی اس ٹائم پہ نیو پولیٹیکل تھیوری یا کوئی نیو ورلڈ آرڈر کی ضرورت ہے؟ اور اگر یہ اسلام کا سسٹم تھا تو اب اس طرح سے ہمیں یہ سسٹم کولیپس ہوتا نظر کیوں آ رہا ہے سر؟ میں نے جو بات ہمیشہ کہی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا اپنے لیے کوئی حکومت قائم کرنا یہ اس کی ضرورت ہے، یہ کوئی مذہبی مسئلہ نہیں ہے. جیسے کھانا پینا ضرورت ہے، جیسے معاشرت قائم کرنا ضرورت ہے، نکاح کرنا ضرورت ہے، یہ بھی ایسی ضرورت ہے. ہم انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارادہ و اختیار دے کر بھیجے گئے ہیں. ہم اپنے ارادہ و اختیار کا غلط استعمال کرتے ہیں، لوگوں کے حقوق تلف کرتے ہیں، ان کی جان مال عزت کے لیے خطرہ بن جاتے ہیں. انسانوں کی حفاظت کے لیے یہ نظم بنایا جاتا ہے. جب آپ یہ نظم بناتے ہیں تو اس میں اقتدار کس کے ہاتھ میں دیا جائے؟ دو ہی شکلیں ہو سکتی ہیں. ایک یہ کہ جس کے پاس قوت ہے، جو لوگوں کو امن فراہم کر سکتا ہے، وہ آگے بڑھے گا اور لوگوں کی حکومت حاصل کر لے گا. دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کو اس کا حق دیا جائے کہ جب یہ نظام انہوں نے اپنی ضرورت کے لیے پیدا کیا ہے تو وہ اپنی رائے سے اس کو قائم کریں. تو میں نے جو بات ہمیشہ کہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ دوسری بات اللہ بھی چاہتا ہے، قرآن بھی چاہتا ہے، یہی پسندیدہ بات ہے. اگر اس طریقے سے نظم قائم ہو تو کیا کہنے ہیں، نہیں تو پھر ظاہر ہے قوت ہی فیصلہ کرتی رہی ہے اور وہی قیامت تک فیصلہ کرے گی. یہ اصولی بات ہے جو میں نے عرض کی ہے. اس میں یہ چیز بھی زیر بحث آتی ہے کہ اس وقت دنیا میں مختلف قومیں مختلف نظاموں میں رہ رہی ہیں. بادشاہت بھی ہے، آمریتیں بھی ہیں، خاص طرح کا استبدادی نظم جیسے چین وغیرہ میں ہم دیکھتے ہیں وہ بھی ہے، اور جمہوریتیں بھی ہیں. تو اس میں جمہوریتوں کو ان کے مقابل میں ترجیح دی جائے گی. یہ بات ہے جو کہی گئی ہے. اس کا تعلق نہ کسی مذہب سے ہے، نہ اس کا تعلق انسانوں کے کسی فیصلے سے ہے. ضرورت سے ایک چیز پیدا ہوئی اور کچھ نظام بنائے گئے ہیں. انسان تجربات کرتا ہے، جس چیز کا تجربہ اس کو بتا دیتا ہے کہ اس میں کوئی فساد ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے اور کوئی دوسری رائے اختیار کر لیتا ہے. تو میں اب بھی اس بات پر اصرار کرتا ہوں کہ دو ہی طریقے ہیں، یہی ہمیشہ رہیں گے. ان کو آپ شکلیں دے سکتے ہیں حالات کے لحاظ سے، یعنی شکل تو ہمیشہ حالات کے لحاظ سے ہوتی ہے، لیکن اصول میں دو ہی طریقے ہیں. یا قوت آگے بڑھے گی اور وہ ثابت کر دے گی کہ وہ نظم قائم کر سکتی ہے، ہو جائے گا، اور یا لوگ منتخب کریں گے. ان میں انتخاب کا موقع ہو تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت کی ہے کہ ہم لوگوں ہی کو یہ حق دیں گے. اتنی بات سے آگے لبرل ڈیموکریسی اور فلاں یہ سب انسانی تجربات ہیں. ناکام ہوتا ہے تو کوئی اور تجربہ کر لیجیے. جی بالکل واضح. آگے بڑھاتے ہیں. آپ سے ایک لکھا ہوا سوال یہاں پہ آیا ہے ہمیں کہ یہ جو دوسری عالمی جنگ کے بعد ایک نظم بنا تھا، اس کی ناکامی کی وجہ آپ کے نزدیک کیا یہ ہو سکتی ہے کہ جو فاتحین تھے وہی بالکل ابتدا میں باہمی طور پر برسر پیکار ہو گئے، اگرچہ سرد جنگ کی صورت میں تھی؟ تو یہ پوچھتے ہیں کہ جو روس تھا اس نے دوسری عالمی جنگ کے بعد جو نیا ورلڈ آرڈر بنا تھا اس کو پوری طرح سے تسلیم نہیں کیا، اور ایک لمبے عرصے تک پھر ایک سرد جنگ رہی، جس کی وجہ سے وہ جو نیا نظام تھا اقوام متحدہ کا اس کو مستحکم ہونا تھا، اس کو وہ موقع ہی نہیں ملا، اور پھر سے گزشتہ 30-40 سال کانفلکٹ ہی کے رہے. میرے نزدیک کسی چیز کے وجود میں لانے کے دو پہلو ہیں. ایک یہ کہ آپ علم و عقل کی روح سے مطمئن ہو گئے، وہ چیز آپ کے باطن میں اتر گئی، آپ نے اس کو قبول کر لیا. اب آپ اس کو دنیا کے سامنے بھی پیش کرتے ہیں. مذہب کی مثال لے لیجیے، یعنی پورے شعور کے ساتھ ایک مذہب کو، ایک دین کو میں نے قبول کیا ہے، قبول کر لیا تو اب میں اس کی دلیل سے واقف ہوں، اس کو سمجھتا ہوں، میرا دل میرا دماغ اس پر مطمئن ہے، میں دوسرے لوگوں کو بھی بتاتا ہوں. یہ اگر صورتحال ہو تو پھر کافی حد تک معاملات قابو میں رہتے ہیں. لیکن بالعموم ایسا نہیں ہوتا، یعنی انسان اس مرحلے سے نہیں گزرتا، حالات اس کو مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ کوئی چیز اپنائے. تو جو نظام بنایا گیا تھا
وہ پہلی اور دوسری جنگ عظیم کی مجبوریوں سے پیدا ہوا تھا۔ جو قوت کا نظام پہلے چل رہا تھا، جس کے تحت سلطنتیں قائم تھیں، اس کو خود اپنے اندر سے اور خاص طور پر مغربی قوموں کو ایک سخت چیلنج پیش آیا۔ ان کے درمیان بڑی 2 جنگیں ہوئیں، ان کو جنگ عظیم کہا جاتا ہے۔ اتنی بڑی جنگیں، کروڑوں کی تعداد میں لوگ اس کی نظر ہو گئے، کئی برس تک وہ جنگیں جاری رہیں۔ 4-5 سال کی عالمی جنگ کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی۔ اس سے عاجز آ کے یہ نظم بنایا گیا۔ یہ معلوم ہے آپ کو کہ پہلے جمعیت اقوام کی صورت میں بنایا گیا، جس کو لیگ آف نیشنز کہتے تھے۔ اس پر اقبال نے تبصرہ کیا تھا کہ یہ داشتہ پیر کے افرنگ ہے، اور یہ بھی تبصرہ کیا تھا کہ ویسے تو مری رہی ہے، ہو سکتا ہے ابلیس سے کوئی تعویذ مل جائے تو سنبھل جائے۔ تو وہ نہیں سنبھلی، ختم ہو گئی۔ اس کے بعد اقوام متحدہ کو وجود پذیر کیا گیا۔ جب کوئی چیز وجود میں آتی ہے تو خواہ وہ مجبوری میں کی جائے، لوگ اس کے قصیدے پڑھتے ہیں اور اپنے بارے میں بھی بتاتے ہیں کہ ہم نے انسانیت کو ایک بڑا تحفہ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ابتدا میں یہ صورتحال تھی، لیکن وقت کے ساتھ انسان ہے، مذہب قبول کرتا ہے تو دیکھیں شروع میں کیسا نیک پاک بنا ہوتا ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ انسان کے اندر جو کشمکش ہے وہ غلبہ پا لیتی ہے۔ تو قوت ایک ایسی چیز ہے کہ جب یہ پوری طرح اخلاقی اصولوں کی پابند ہو جائے تو اس وقت یہ خلافت علی منہاج النبوہ بن جاتی ہے۔ اور انسانی تاریخ میں چند ہی موقع ہیں جب یہ بنی ہے، ورنہ عام طور پر اس میں کشمکش رہتی ہے۔ اخلاقی اصول اور قوت، ان کے درمیان جس طریقے سے 2 پہلوان لڑ رہے ہوتے ہیں وہ رہتا ہے، جیسے خود ہماری اپنی زندگی میں ہم اخلاقی اصولوں کو پسند کرتے ہیں، ہم ان کی مدح کرتے ہیں، ہم ان کی ترغیب دیتے ہیں، لیکن جس وقت معاملہ پڑتا ہے تو معیشت میں، سیاست میں خلاف ورزیاں کرتے ہیں۔ تو یہی معاملہ دنیا میں ہو رہا ہے۔ اس کو جس طریقے سے آپ لوگ دیکھتے ہیں، میں اس کو ایسے نہیں دیکھتا۔ میرے خیال میں انسان کا معاملہ اس کی ذاتی زندگی پہ، اس کی معاشرتی زندگی میں، اس کی سیاسی زندگی میں، اس کے معاشی معاملات میں اسی نوعیت کا ہے۔ اس میں چیزیں اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں اور وہی منظر بنتا ہے جس کو قرآن نے اس طرح بیان کیا ہے کہ تلک الایام نداولها بین الناس۔ تو یہ سب ہوتا رہتا ہے۔ اب اگر نیا نظام بنے گا تو اس وقت بھی دیکھیے اس نئے نظام کے بارے میں بہت سی باتیں کہی جائیں گی، بہت سے خواب دیکھے جائیں گے اور بہت سے سبز باغ دکھائے جائیں گے۔ ہوگا، اس میں بھی کچھ بھلا ہو جائے گا۔ یہ پہلے بھی کچھ چیزوں کا بھلا ہوا ہے، کچھ بہتری ہوئی ہے۔ پرانے زمانے کی سلطنتوں کے مقابلے میں نسبتاً بہتر حالات ہمیں میسر ہوئے ہیں، تو یہ چیز اس میں بھی واقع ہو جائے گی۔ پھر اس میں بھی اسی طرح سے فساد نمودار ہوگا، اسی طرح سے قیامت تک یہ معاملہ چلتا رہے گا۔ اس میں بہت زیادہ توقعات وابستہ نہیں کرنی چاہیے، البتہ خیر کی تلاش میں اپنا سفر جاری رکھنا چاہیے۔ نقطہ واضح ہو گیا۔ ہم سب خاتمے سے پہلے گزشتہ ہفتے آپ سے جب ہم نے پہلا سوال کیا تھا خامنہئی صاحب کی شہادت کے حوالے سے، اس پر ایک تنقید بھی موصول ہوئی، وہ یہ کہ یعنی آپ لوگ، ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم سب لوگ بتاتے رہے کہ دنیا تبدیل ہو گئی ہے، نئی سیاسی اقدار اور یہ قانون کی حکمرانی حق خود ارادی اور یہ بنیادی انسانی حقوق جمہوریت کی بحث ہو رہی ہے، لیکن آخرکار 70 سال بعد تو یہ ہمارے سر پہ آ کر پھر سے مسلط ہوئے۔ تو ہمیں 70 سال سے تعلیم تربیت پہ لگانے کے باوجود اگر جنگی کرنی تھی تو پھر ہم 70 سال سے جنگی کر رہے ہوتے، ہمیں پھر کیا فائدہ ہوا کہ ہم امن کا وقفہ لے کے بیٹھے رہے اور پھر جنگ ہم پر ہو گئی؟ تو ہمیں پہلے دن سے جنگی کی تیاری کرنی چاہیے تھی۔ پھر میں نے تو یہ کبھی نہیں کہا کہ اب جنگ کی تیاری کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ ہمیشہ یہ بتایا ہے کہ انسان ایسا ہی ہے، وہ قوت کا اظہار کرتا ہے، تفوق کی جبلت اس میں بڑی قوی جبلت کی حیثیت سے موجود ہے۔ وہ ذاتی سطح پر بھی ظہور پذیر ہوتی ہے، قومی سطح پر بھی ظہور پذیر ہوتی ہے۔ اور اس میں یہ بات بھی ملحوظ رکھنی چاہیے کہ کیا ہم مسلمانوں نے یہ ساری باتیں سننے کے بعد فوجیں بنانا بند کر دی ہیں، ایٹم بم بنانے بند کر دیے ہیں، دوسری قوموں کے خلاف اقدامات ختم کر دیے ہیں؟ یہ جنگ اس وقت ہو رہی ہے، یہ پچھلی نصف صدی سے ہو رہی ہے۔ یہ جنگ جب وہاں ایک مذہبی انقلاب آیا تھا اس کے بعد شروع کر دی گئی تھی۔ اس کی ابتدا امریکہ کے سفارت خانے کے لوگوں کو یرغمال بنانے سے ہوئی تھی۔ اس کے بعد فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ اسرائیل کے وجود کو دنیا سے ختم کر دینا ہے۔ اس کے لیے ایران نے ایک مزاحمت کا ہلال بنایا، اس کو اسی نام سے تعبیر کیا جاتا ہے،
اس میں شام میں یہ جنگیں ہوتی رہیں، اس میں حزب اللہ بنی، اس میں حوثی وجود پذیر ہوئے، اس میں ایران عراق جنگ ہوئی، اس میں عربوں کے درمیان بہت سی مزاحمت کی صورتیں ہوئیں. تو یہ جنگ تو جاری ہے، کوئی نیا کام نہیں ہوا. جو بات میں پہلے کہتا رہا ہوں اور اب بھی کہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس سارے سفر میں ہم نے کچھ اقدار سمجھی ہیں. وہ اقدار وہی چاروں اقدار ہیں، یعنی دنیا میں اصلاً کیا ہونا چاہیے. یہ جو کچھ ہے یہ ہے، دنیا اسی طرح کی ہے. اس میں کبھی کچھ بہتری ہو جاتی ہے، کبھی پھر وہی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. لیکن جو چیز اب ہم نے سمجھی ہے وہ یہ ہے کہ قانون کی حکمرانی ہو، قوموں کا حق خود ارادی مانا جائے، انسانوں کے بنیادی حقوق کو عزت دی جائے، جس طرح کہ ہمارے پیغمبر نے کہا تھا کہ جان مال آبرو کو حرمت حاصل ہے، اور جمہوری طریقے سے حکومتیں قائم کی جائیں. یہ سیاسی اقدار ہیں. اقدار یا ویلیوز یہ ہمارے اخلاق کی وجود سے پیدا ہوتی ہیں. ان کو سمجھنا چاہیے، ان کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے. یہ کہ یہ سب ہو جائیں گی اور ہمیں اس کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہے گی کہ ہم فوجیں رکھیں اور ہم ہتھیار بنائیں اور ہم اسلحہ بنائیں، نہیں، میرا نہیں خیال کہ دنیا میں کوئی وقت آ سکتا ہے. خواب البتہ ہم ضرور دیکھ سکتے ہیں. یہ خواب فلسفیوں نے دیکھا ہے. ہمارے اپنے زمانے میں برٹن رسل اس کو اپنا آدرش سمجھتے تھے، نصب العین سمجھتے تھے، ساری زندگی اس کی تبلیغ کرتے رہے. وہ یہ تھا کہ عالمی سطح پر ایسا نظام قائم کر دیا جائے جس میں قوموں کو ایک دوسرے پر چڑھ دوڑنے کی ضرورت نہ رہے. یہ خواہش ضرور ہے، لیکن یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوئی. جو عالمی نظم بنایا گیا تھا اس میں بھی یہ طے کیا گیا تھا کہ 5 قوتوں کو اس میں استرداد کا حق حاصل ہے، ویٹو حاصل ہے. اس لیے قوت ہی حکومت کر رہی تھی، قوت ہی فیصلے کر رہی تھی، قوت ہی فیصلے کر رہی ہے. ان سیاسی اقدار کا جہاں جہاں ظہور ہوا ہے، جتنا ظہور ہوا ہے اس میں خیر ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ہم اسلام کی دعوت دیتے ہیں، لوگ اسلام کو بالکلیہ قبول نہیں کر لیتے، لیکن جو جتنا قبول کرتا ہے اتنا خیر کو اختیار کر لیتا ہے. تو دنیا میں خیر کی، اچھی اقدار کی دعوت یہی ہوتی ہے. کبھی اگر مکمل طور پر ان اقدار کو خیر بات کہہ دیا جائے تو پھر وہی ہوتا ہے جس کو ہمارے شاعر نے چنگیزی سے تعبیر کیا تھا، وہ وجود پذیر ہو جاتی. نقطہ بالکل واضح ہو گیا. ہم سے جاتے جاتے ایک مختصر سوال ہے. جواد سید صاحب، آپ سوال کر لیجئے. جی. السلام علیکم والد صاحب اور حسن بھائی. وعلیکم السلام. سوال بس یہ ہے کہ جتنا بھی قرآن میں قصے پڑھے حضرت نوح علیہ السلام یا عاد، سمود وغیرہ جتنی بھی قوموں کے، ان میں بت پرستی بہت زیادہ پائی گئی. اور کیا انسان کی طبیعت میں ایسا مطلب کہ اس طرف مائل کیسے ہو جاتی ہے؟ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت ہی مذاق خیز بات لگتی ہے. تو کیا چیز انسان کی طبیعت میں ایسی رہی کہ وہ ہمیشہ بت پرستی کی طرف رہا اور اللہ تعالیٰ کو ان قوموں کو ختم کرنا پڑا؟ مصیبتیں، تکلیفیں، خوف کے مواقع وہ جب پیدا ہوتے ہیں تو انسان بہت کمزور ہو جاتا ہے. اس موقع پر کوئی آدمی اگر کسی چیز کی جانب متوجہ کرے، کوئی اس طرح کا فلسفہ بیان کرے، کسی وہم کو فلسفے کی صورت میں دے دے تو انسان اس کی طرف لپکتا ہے. اپنے گرد و پیش میں اس کا تجربہ کر کے دیکھ لیجئے. ایسے ہی کمزوری کے مواقع ہوتے ہیں جس میں انسان شرک کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. جی بالکل واضح. بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے ہفتے دوبارہ حاضر خدمت.